صاحبوں، میں یہاں پر ایز اے طالب علم حاضر ہوا ہوں، صرف اس نیت سے کہ کچھ سبق سنا سکوں اور اپنی اصلاح حاصل کر پاؤں۔ پہلا تو موضوع آپ سمجھیں کہ بچے تربیت کا اثر کیوں قبول نہیں کرتے۔ جب مبلغ یقین سے محروم ہوگا تو تبلیغ جو ہے وہ تاثیر سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ جو یقین ہے یہ روحانیت کی سب سے بڑی منزل ہے، صاحب یقین ہونا۔ اگر صاحب منصب صاحب یقین ہو تو تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، اگر ہم زبان سے سمجھاتے ہیں تو سامنے والے کے کان سنتے ہیں اور وہ بات کانوں تک رہ جاتی ہے، اور اگر ہم دل سے سمجھاتے ہیں تو وہ بات دل میں اترتی ہے۔ اگر بات روح کی گہرائیوں سے کی جائے تو وہ روح میں اترتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل سے کیسے سمجھائیں؟ سمجھائیں گے تو زبان سے ہی۔ دیکھیے، جب ہم عمل کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات دل میں اثر کرتی ہے، اور جب ہم بغیر عمل کیے بات کہتے ہیں تو وہ بات کانوں تک رہ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا اور کوہ صفا پر سب کو جمع کیا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے اپنے متعلق پوچھا، تو سب نے یک زباں کہا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ یہ نقطہ آغاز ہے کہ 40 سال کا کردار پہلے، دعوت بعد میں۔ جب بھی ہم کردار پیش کریں گے اور پھر دعوت دیں گے اس کا اثر ہوگا، اور جب کردار نہیں ہوگا اور صرف دعوت ہوگی تو وہ اثر نہیں کرے گی۔ عمل کر کے بات کریں۔ دیکھیں، کسی نے آپ سے زبردستی تو نہیں کہا کہ یہ بات کہیں۔ جس بات پر آپ عمل نہیں کرتے کوشش کریں کہ وہ بات نہ کہیں۔ جیسا کہ وہ آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا، بلال بھائی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ واقعہ تو بڑا سادہ سا ہے لیکن میسج بہت بڑا ہے کہ ایک بڑی بھی اپنے بچے کو لے کر کسی اللہ والے کے پاس آئی کہ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک کام کرو، اسے کچھ دن بعد لے آنا۔ وہ خاتون لے گئی، دور کسی گاؤں سے آئی تھی، وقت گزرا، چند دن بعد وہ لے آئی۔ تو وہ جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، میٹھا جو ہے وہ مضر صحت ہے۔ تو وہ بڑی بھی تو غصے میں آ گئی، کہنے لگی اتنی سی بات کہنی تھی؟ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کوئی تعویذ لکھ رہے ہوں گے، کوئی زعفران سے کوئی چیز لکھ کے دیں گے، اتنی بات تھی تو اسی دن کہہ دیتے، اتنا لمبا سفر کیوں کروایا مجھ سے؟ تو اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا مائی بات یہ ہے کہ جب تو لے کر آئی تھی اس وقت میں خود بھی میٹھا کھاتا تھا، میں اسے کیسے نصیحت کرتا؟ جب تو اسے لے کر گئی میں نے نیت کی کہ میں میٹھا چھوڑ دوں، آج تو لے کر آئی ہے تو میں نے اس بچے کو یہ بات سمجھائی ہے، انشاءاللہ یہ بات اس پر اثر کرے گی۔ یہ بات بہت سادہ سی ہے لیکن یہ بات آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے کہ حضور نے دعوت بعد میں دی، کردار پہلے پیش کیا۔ اگر ایک معلم اس بات پر عمل کرے تو اس کے جملوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، نصیحت کی کثرت نے نا نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ آج ہر بندہ سمجھا رہا ہے لیکن باتوں پر اثر نہیں ہو رہا۔ بلال بھائی میں تقریباً 54 ممالک وزٹ کر چکا ہوں الحمدللہ، لیکن جتنی تبلیغ میں نے پاکستان میں دیکھی، جتنی محافل مجالس
جتنی نصیحت کی کثرت یہاں ہے کہیں پر بھی نہیں اتنی، لیکن اس کے باوجود عمل کے معاملے میں ہم بہت دور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو جمعے میں بھی لوگ اس وقت آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، لوگوں پر اثر ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو صاحب گفتار ہیں وہ اگر صاحب یقین بھی ہو جائیں، باعمل ہو جائیں، تو جملوں میں اثر پیدا شروع ہو جائے۔ دیکھیے ایک جملہ دیکھیے، ہمارا رب سچا، رسول ہمارے سچے، کتاب ہماری سچی، دین ہمارا سچا۔ اب کوئی جھوٹا شخص اس میں کیسے رہ سکتا ہے؟ رب پاک، رسول پاک، دین پاک، قرآن پاک، حضور کی آل پاک، ان کے اصحاب پاک، اب کوئی ناپاک شخص نہیں چل سکتا۔ خیال بھی ناپاک ہو جائے تو نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ طلباء پر اثر ہو، یا جو طلباء سن رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا معاشرے میں اثر ہو، تو جب بھی بات کریں عمل کر کے کریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی لازمی ہمیں ذہن میں ہمارے رہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے پاس ہیں، ہمارے ادارے میں ہیں، ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، جو ہم سے منسلک لوگ ہیں، وہ مجبور ہو کر ہمارے ساتھ نہ جڑیں، بلکہ مسرور ہو کے ہمارے ساتھ جڑیں۔ مجبور ہو کے ہمارے ساتھ، اگر آپ باندھ کے رکھیں گے، مجبوری میں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے، جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ بھاگ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ بائی چوائس ہیں، بائی ہارڈ آپ کے ساتھ ہیں، دل سے آپ کے ساتھ ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ جیسے میرے حضور نے کیسے تربیت فرمائی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی غلامی میں آئے تو دیکھیے آ تو گئے، جب حضور کی خدمت میں رہنے لگے، بعد میں ان کے والد اور چچا لینے آئے، بہت سارا مال لے کر آئے کہ یہ مال رکھ لیجئے اور ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دیجئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بخوشی لے جاؤ، وداؤٹ کسی مال کے لے جاؤ۔ اور جب سیدنا زید کو بلایا گیا، وہ اپنے والد اور چچا سے لپٹ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ جب انہوں نے کہا بیٹا ہم تو تمہیں لینے آئے ہیں، چلو۔ اللہ اکبر، حضرت زید کہنے لگے کہ میں یہ در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ چچا کہنے لگے زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ حضرت زید نے کیا جواب دیا؟ فرمایا چچا جان، اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان۔ حضور نے کس محبت سے اپنے پاس رکھا۔ آج لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو زیادہ تر مجبوری میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں محبت اور شفقت اور پیار دیں، یہ میرے حضور کا طریقہ ہے کہ اگر محبت سے جوڑیں گے، مسرور ہو کے جوڑیں گے، تو وہ ادارے کے ساتھ ہمیشہ لوگ جڑے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پہ توجہ دیں۔ آج سب کا مقصد جو ہے وہ کوانٹٹی ہے، بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے مدارس ہونے چاہیے، بہت زیادہ کلاسیں ہونی چاہیے، اور کوالٹی وہ نظر نہیں آتی۔ الا ماشاءاللہ زیادہ تر کوانٹٹی پر ہے کہ اتنے حفاظ نکل گئے، اتنے علماء تیار ہو گئے، تو جو کوالٹی چاہیے وہ بہت کم ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال عرض کروں سمجھانے کے لیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو حضور علیہ السلام نے دار ارقم کو مرکز بنایا، اور وہ ایک پہاڑ پر ایک گھر ہے، وہاں تبلیغ کا آغاز وہاں سے ہوا،
اور 3 سال کا عرصہ گزر گیا. افراد کی جو تعداد ہے وہ 40 ہے. ذات گرامی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ایک ایک فرد دین میں داخل ہو رہا ہے. میرے حضور نے ہیرے چنے بھی اور ہیرے تراشے بھی. 3 سال میں صرف 40 لوگ. ہم چاہتے ہیں کہ بس کثرت ہو، بس عمارتیں بناتے جائیں، کثرت ہوتی چلی جائے، لیکن کوالٹی. اور پھر آگے دیکھیے، 13 سال کا عرصہ مکی زندگی. افراد کی تعداد کتنی ہے؟ آپ میں سے کوئی صاحب علم میری رہنمائی کر سکتا ہے کہ افراد کی تعداد کتنی 13 سال کے عرصے میں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ حضور علیہ السلام نے مکی زندگی میں جو 13 سال ہیں کتنے لوگ اسلام لے کر آئے؟ زیادہ سے زیادہ 200 سے 250. اس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. 13 سال کا عرصہ. ذات گرامی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور نے کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کو جمع کیا اور ان کی تربیت کی. اور پھر دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ریاست مدینہ بنی تو یہ ایک ایک فرد وہ تھا جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا تھا. تو کوانٹٹی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی. بس تعمیرات، بلڈنگیں بن رہی ہیں اور پھر اتنے چندے چاہیے. تو وہ جو ایک کوالٹی والے افراد چاہیے تھے وہ نظر نہیں آتے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ بھی آپ کے پاس ہیں ان کی بہترین سے بہترین تربیت جو ہے وہ کی جائے. اور آخری بات وہ یہ، میرے حضور کی ایک اور سنت بھی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیے، یہ بھی تربیت کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت آیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آل کو پیش کیا. ہجرت کی رات ہے، باہر دشمن تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے، لیکن بستر رسول پر میرے آقا کریم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو سلایا. اور جب خندق کے موقع پر عبد ود وہ بہادر پر آیا کفار کی طرف سے، جو 1000 افراد سے اکیلا لڑتا تھا، اب اس کے مقابلے پہ جو لڑنے کے لیے آئے مسلمانوں میں سے آقا کریم علیہ السلام نے جنہیں اجازت دی وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. جب قربانی کا وقت آیا حضور نے اپنی آل کو پیش کیا، اپنے گھرانے کے فرد کو پیش کیا. اور جب مراعات کی باری آئی، فتح مکہ کا دن ہے، حضور جس اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر کا کوئی فرد نہیں، ایک غلام زادہ حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے ہیں. جب کعبے کی چھت پر اذان کی باری آئی تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر سوار کیا گیا. جب قربانی کی باری آئی حضور نے اپنے گھرانے کو پیش کیا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب غلام اور کنیزیں آئیں، انہوں نے آ کے جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات کہی تو میرے حضور نے انہیں تسبیح فاطمہ عطا فرما دی. غلام اور کنیزیں غلاموں کو دے دیے. اگر ایک صاحب منصب شخص مراعات خود لے گا، صاحبزادہ والا شان ہی ہر جگہ بیٹھے ہوں گے، تو وہ ایک مثبت کردار معاشرے میں ادا نہیں کر پاتے. قابل شخص کو آگے لایا جائے، اپنے ماتحتوں کو عزت دی جائے، انہیں اہمیت دی جائے، اس سے معاشرے اور ادارے جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر،
کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، اور کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔